کہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ سب کو آج کی اس نشست کے اندر میری طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم سورہ غافر کی ابتدا کریں گے۔ میں یاد دہانی کے طور پہ یہ کہہ دوں کہ ہم اس وقت 24ویں پارے میں سے گزر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ الزمر ختم کی تھی۔ سورۃ الزمر ہم نے دو نشستوں میں کی تھی۔ پچھلا جو گزشتہ ہفتہ تھا اس میں تعطیل تھی، میں ٹریول کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم سیشن نہیں کر سکے تھے۔ اور آج ہم انشاءاللہ وہی سورۃ الزمر ہم نے ختم کی تھی اور ہم وہیں سے ابتدا کریں گے، اور آج ہم سورہ غافر کریں گے۔ دوسرا نقطہ جو میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سورہ غافر کو جانتے ہیں، خاص طور پہ بر صغیر میں، پاکستان اور یہ ہندوستان وغیرہ اس علاقے میں عام طور پہ اس کے لیے اس سورت کا دوسرا نام استعمال کیا جاتا ہے، اسے سورہ مؤمن کہا جاتا ہے۔ سو سورہ مؤمن اور سورہ غافر ایکچولی ایک ہی سورت ہے، لیکن صحابہ کرام کئی دفعہ ایک ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام استعمال کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں مختلف نام رائج ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں سورہ غافر کو سورہ مؤمن کہا جاتا ہے عام طور پہ، اور جو عرب ممالک ہے وہاں پہ عام طور پہ اسے سورہ غافر کہا جاتا ہے، لیکن ایکچولی ایک ہی سورت ہے۔ اور سورت کے جو نام ہیں وہ ایک جیسے میں نے کہا کہ صحابہ کرام کی طرف سے آنے والے ٹریڈیشنز کا اس سے تعلق ہے۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ غافر کی، اور ہم اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ جو کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے اور جو اگلی سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ گفتگو ختم کرتے ہیں، اپنا کلام ختم کرتے ہیں ایک سورت کے آخر میں، اگلی سورت کی ابتدا کے اندر وہ پچھلی والی جو گفتگو ختم ہوئی تھی اس کا ایک کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے، اور آج انشاءاللہ آپ کو سورہ غافر کے اندر بھی نظر آئے گا۔ یہ قرآن شریف کے جو کمالات ہیں اور جو معجزات ہیں ان میں سے ایک چیز ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو الرحمن ہے، یعنی اس کی رحمت موجیں مارتی ہے اور سب کے لیے ہے اس دنیا کے اندر، اور رحیم ہے یعنی قیامت کے دن مختص ہے اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے ان حروف مقطعات سے جنہیں حامیم کے نام سے، جو حروف مقطعات ہیں، یعنی جو حامیم کے نام سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، یہ ان میں سے پہلی صورت ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات، آپ میں سے جو لوگ قرآن شریف سے اچھی طرح واقف ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، اور اگر نہیں پتہ تو انشاءاللہ بھی پتہ چل جائے گی۔ بہت سمپل سی بات ہے کہ اس صورت کے بعد آنے والی 6 اور صورتوں میں سب کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ انہیں عام طور پہ حوامیم کہا جاتا ہے۔ حوامیم یعنی جمع ہو گئی حامیم کی، یعنی وہ 7 صورتیں ہیں جن سب کی ابتدا کے اندر حامیم آیا ہے۔ تو آج ہم یہ کر رہے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کی دوسری نشست ہوگی، اس سے اگلے ہفتے ہم کریں گے سورہ فصلت، اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں گے وہ اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے۔ تو خیر، ابتدا ہو گئی حامیم سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور سورت کی پہلی آیت سے، جو دوسری آیت سے اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ تنزیل الکتاب، تنزیل یہ وہی لفظ ہے تنزیل جو انزال سے مختلف ہے۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، یعنی یہ ایک کتاب کا نازل ہونا ہے، لیکن نازل ہونے کے ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں، اور ہم ماضی میں یہ چیز کر چکے ہیں۔ کچھ کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی، اور کتابیں بہت ساری ہم سے پہلے آ چکی، کچھ کا ہمیں پتہ ہے، بہت ساری کو ہمیں نہیں پتہ۔ جن کا پتہ ہے وہ ذرا ذہن میں لائیے کون کون سی ہے۔ ہمیں پتہ ہے تورات کے بارے میں، تورا، ہمیں پتہ ہے انجیل کے بارے میں جسے گاسپلز کہا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے زبور کے بارے میں جسے انگریزی میں سامز کہا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے صحف ابراہیم کے بارے میں جس کا انگریزی میں کوئی نام نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صحف موسیٰ کا ذکر کیا۔ یہ وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، جو معروف کتابیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے اوپر، اپنے رسولوں کے اوپر کچھ اور کتابیں بھیجی ہوں گی، ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ان کتابوں کا نزول قرآن شریف کے نزول سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ کتاب پوری کی پوری کتاب اکٹھی آ جاتی تھی، جبکہ قرآن شریف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ فلاں جگہ پہ تھے اور کچھ آیتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں، تو صحابہ کرام نے ان سے وہ آیتیں اس وقت سنی اور یاد کر لیں، اور اس کے بعد میں پھر جب لکھنا شروع کیا تو اس ترتیب میں لکھنا شروع کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، کیونکہ جب بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ یہ جناب مثال کے طور پہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی ہے، یا پھر بتاتے تھے یہ فلاں آیتیں ہیں اور ان کو فلاں جگہ پہ رکھ دو، ان آیتوں کے بعد اور ان آیتوں سے پہلے۔ تو اس طریقے سے قرآن شریف کی ایک ترتیب تھی۔ وہ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جس ترتیب میں قرآن شریف نازل ہوا وہ ترتیب اس ترتیب سے مختلف تھی۔ تو جو قرآن شریف کا آہستہ آہستہ نازل ہونا ہے، کسی سیاق و سباق میں، کسی کانٹیکس کے اندر کہیں کوئی سچویشن تھی، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ وہ جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو کس کس پیرائے میں ہم نے سمجھنا ہے۔
اسے کہتے ہیں تنزیل. یہ جو پوری کی پوری لمبی گفتگو ابھی تک ہم نے کی ہے، اس سب کا تعلق ہے تنزیل کے ساتھ. تنزیل، یہ جو لفظ تنزیل ہے، اور جو دوسری اس کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں ان کا انزال ہوا، یعنی وہ پوری کی پوری ایک وقت میں ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی تنزیل. العزیز، بہت زبردست، یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ذکر جو زبردست ہے. العلیم، یعنی وہ سب کچھ کا علم ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اس کی طرف سے کتاب آئی ہے، اس کتاب کو ہلکا نہ لو، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے سامنے قرآن شریف اگر ایک بہت زیادہ تعداد میں پرنٹ ہوا ہوا موجود ہے، تو اس سے ہمیں کہیں غلطی سے بھی یہ محسوس نہ ہو جائے کہ یار یہ عام سی بات ہے، یہاں پرنٹ ہوا وہاں پرنٹ ہوا. لیکن ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب کا جو کانٹینٹ ہے، اٹس اے ریلی بگ ڈیل، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں العزیز العلیم کی طرف سے آیا ہے، زبردست اور العلیم یعنی the one who knows everything، جس کو سب ہر چیز کا علم ہے. غافر الذنب، وہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس چار کوالٹیز آپ کو اگلی آیت کے اندر نظر آئیں گی. ان کوالٹیز میں سے میں ایک ایک کر کے گزرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹیز. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، نوٹس کیجیے یہاں پہ لفظ آئے غافر، غافر ذنب. اس غافر سے اس سورت کا نام سورہ غافر ہے. اور بعد میں جو سورہ مؤمن ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا، وہ غالباً دوسری رکوع کے اندر، تیسری رکوع کے اندر وہ ایک سچویشن ہے جہاں پہ لفظ مؤمن آتا ہے. اور اس کا جب آپ کو پتہ چلے گا تو یو سی کہ کیوں اس کتاب اس سورت کا تھیم جو ہے وہ غافر، لفظ اللہ تعالیٰ کا جو نام غافر ہے اس سے، اور سورہ جو اس اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ایک مؤمن کا ذکر کیا، ان دونوں کا نام، ان دونوں الفاظ کو کیوں نام رکھا گیا. اچھا، غافر ذنب، معاف کرنے والا، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا. وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا. شدید العقاب، اور سخت عقوبت والا، یعنی جو پنشمنٹ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی سخت لیتا ہے. ذی الطول، یعنی بہت ہی زیادہ صاحب فضل، یعنی جس کے جو کہ جب جب اس نے انسان کے اوپر اپنا فضل کرنا ہوتا ہے تو اس کا فضل بہت وسیع ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی چار کوالٹیز ہمارے پاس آئی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی کوالٹی جس کا ذکر ہوا ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ چیز ہم سب کو خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کا تو مجھے نہیں معلوم، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں انسان سے ہر قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور مجھے اپنا پتہ ہے کہ جتنی شارٹ کمنگز ہیں، جتنی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، بہت آسان ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اتنا اپنے آپ سے اتنا زیادہ فرسٹریٹ اور ڈس اپوائنٹ ہو جائے کہ وہ کچھ دیر کے بعد یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھائی یہ تو اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ میں اب واپس میں اللہ تعالیٰ کی طرف، مطلب کس شرمندگی، کس منہ کے ساتھ میں لوٹوں اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ وہ جو چار کوالٹی جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، ان میں سے پہلی والی ہے غافر الذنب. اللہ تعالیٰ ہے گناہوں کو قبول کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بہت بہت پیار آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے. تو یہ کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو بہت ہی گناہ گار ہو یار، تمہاری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات آئے تو یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہے جو وسوسہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا در کھلا چھوڑا ہوا ہے. غافر الذنب، پہلا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کیا، غافر ذنب، معاف کرنے والے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ قابل توب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے. تم کرو تو صحیح، تم انسان، تم کوشش تو کرو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف مڑو، اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. وہ قابل توب، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. لیکن شدید العقاب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ زیادہ طول بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کا فضل بھی وسیع ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. معافی مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ توبہ کرو گے تو اور کس کے سامنے کرو گے؟ وہی تو ہے جس کے سامنے کرنا ہے. الیہ المصیر، اور آخر میں لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ جو دنیا ہے ہمارے پاس اس وقت بنی ہوئی، یہ جب سب کچھ ریپ اپ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف واپس جانا ہے نا. تو ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی سائنس کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر کوئی آرگیومنٹس نہیں کرتا. الا الذین کفروا، سوائے ان کے جنہوں نے کفر کیا ہے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو پھر ان کا چلنا پھرنا، اگر ہمارے ہاں ذرا ایک وہ مزاحی انداز میں کہا جاتا ہے، ان کی پھرتیاں اگر آپ کو کہیں نظر آئے نا کہ وہ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو یوں بلند کر رہے ہیں، اپنی مثال کے طور پہ اپنا ایک پروفائل یوں آپ کے سامنے پیش کریں، اپنی پی آر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی دھوکہ نہ ہو کہ بھائی یہ بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یا مثال کے طور پہ یہ جو ہیں بہت سکسیسفل لوگ ہیں. ایسا دھوکہ آپ کو نہ ہو، کیونکہ ریالٹی وہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة بالرسول إن يأخذوه وجادلوا بالباطل. اس سے پہلے والی امتوں کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ، اور اس کے بعد مختلف گروہ ان کے بعد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اپنے نبیوں سے آرگیومنٹس کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے پاس گئے، لیکن پھر اب دیکھو ذرا ادھر ادھر دیکھو، نظر اٹھاؤ، کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ان کی سویلائزیشن ابھی تک قائم ہے؟ کیا وہ چیزیں جن کے اوپر وہ اترایا کرتے تھے کیا ابھی تک قائم ہے؟ گزر گئے نا، جیسے وہ گزر گئے ویسے تم لوگ بھی گزر جاؤ گے۔ جو سویلائزیشن ہے جس کے اوپر تم بہت اپنا ناز کرتے ہو، یا تمہارے ارد گرد اگر اور لوگ ہیں وہ ناز کرتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا باقی ہوگی تب بھی تم دیکھو گے، مطلب تم نہ بھی ہو تو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ یہ گزر گئے لوگ تھے، یہاں پہ کچھ رہا کرتے تھے، یہاں پہ تھے، ان کے گھر ہوا کرتے تھے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں، میں ایک آیت اسکپ کرتا ہوں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں ان میں اور ہم میں ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق آپ کو ان آیات کے اندر نظر آئے گا۔ ہمارا، یعنی وہ جو مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں، ان کا اور فرشتوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور جس سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں، اس کا فرشتوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ جناب تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان ہے ان کا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، فرشتے تو غلطیاں نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، تو استغفار کہاں سے آ گیا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اور جگہوں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ کوئی وہ عام، آپ انہیں یہ تصور نہ کیجئے کہ جیسے انسان کا سائز ہے وہ اس طرح کے ہیں، بہت 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 بڑے ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور وہ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ ان کا جو استغفار، ان کی دعا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کیا۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہے، ربنا، ہمارے رب، وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے، اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ دعائیں ہمیں خود کرنی چاہیے، اور آئی ایم شور آپ سب کرتے بھی ہوں گے، مجھے بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے لیے ہمارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے لیے فرشتے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ذرا اس چیز کے بارے میں سوچیں تو انسان کو اپنی کمائیگی کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے جس کا انہیں ادراک ہے، اور وہ اس تعلق کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمارے حق میں۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اس دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں اس صورت کے اندر۔ یہ ہے سورہ غافر۔ میں یاد دلا دوں، سورہ شروع ہوئی تھی اس چیز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غافر ذنب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ قابل توب ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ انسان اگر اس کے بارے میں سوچے تو اسے اپنے چھوٹے ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے کا بہت سخت شدت سے احساس ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کی دعا ابھی جاری ہے، ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عدن التي وعدتهم، بھائی اے ہمارے رب، اور داخل کیجئے ان کو ان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا
آپ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی، ان کی بیویوں اور شوہروں کو بھی، اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان کے ساتھ ہی وہیں پہ پہنچا دے۔ یعنی ان کی دعا اتنی مجمل قسم کی، اتنی کمپریہنسو قسم کی دعا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کر رہے، وہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کے یعنی وہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور ان کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے، مطلب ان کے خاندان والوں کے لیے بھی، کیونکہ انسان کا دل چاہتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ اس دنیا میں جو ہمارے پیارے ہیں، آخرت میں بھی ہم ان کے قریب ہوں، تو وہ فرشتے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جنت دیجیے۔ اب کتنی بڑی بات ہے توبہ کرنا، کتنا زیادہ اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت انسان ہوتی ہے صرف توبہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک آپ قادر مطلق ہیں، یعنی آپ کنٹرول آف ایوری تھنگ، جنرل کنٹرول آف ایوری تھنگ، اور حکیم ہیں، یعنی آپ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد ان کی دعا بھی جاری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا دیجیے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، بس اس کے اوپر آپ نے اپنی رحمت کر دی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ جو فرشتے ہیں ان کے پاس بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس ہے، انہیں بہت ساری چیزوں کا نالج ہے، اور اس نالج کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو دیا ہے اس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے یہ جو مسلمان بھائی ہیں اس دنیا کے اندر، جو بلیورز ہیں دنیا کے اندر، وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لیجئے، اور ان کے گھر والوں کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے۔ اور قیامت کے دن جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا، جو علم آپ نے ہمیں دیا ہے ہمارے رب، ہمیں اس سے پتہ ہے کہ بس وہی کامیابی ہے۔ میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی، جس میں اس چیز کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ کون سکسیسفل ہے، واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی سکسیسفل، کون واقعی کامیاب ہے، کون ایک کامیاب انسان ہے، کامیاب انسان کی نشانی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کریئر بہت اچھا ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہو؟ یا مے بی پبلکلی جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرتا ہے، یا جس طریقے سے I don't know، گاڑی گھر بنگلہ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہ ڈیفینیشن ہے سکسیس کی، یا ان تمام چیزوں کا کمبینیشن؟ یہاں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم ہے کہ اصل میں سکسیس، جو سب سے بڑی سکسیس ہے، عظیم عظیم کامیابی ہے، وہ اصل میں وہ ہے۔ یہ فرشتے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذرا ایک منٹ کے لیے اسٹیپ بیک کیجیے اور ذرا سوچیے اس کے بارے میں کہ ان فرشتوں نے کیا کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ ہم تو رہتے ہیں نا اس وقت 2025 کی نومبر کے اندر ہم یہاں پہ ہیں، اور ہم اس وقت دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی لمیٹڈ سی نگاہوں سے، لیکن اس دنیا کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 4.5 بلین ایئر، 4.5 بلین سال۔ بلین کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اٹس ملین سے بھی 1000 اوپر ہے، یعنی ایک 1000 ملین، 4.5 بلین ایئرس اس زمین کی عمر ہے۔ اب اس سے پہلے کائنات کی عمر سے زیادہ ہے، تو ان فرشتوں نے کتنی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم سے پہلے کتنے انسان گزر گئے جن کو انہوں نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، ان تمام زندگیوں کو ان فرشتوں نے دیکھا ہوگا۔ اس تمام ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کتنوں کو دیکھا جو بادشاہ بن گئے، انہوں نے کتنوں کو دیکھا ہوگا جو امیر ہو گئے، کتنوں کو دیکھا ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں، دوسروں کے اوپر تسلط تھا، انہوں نے کتنوں کو دیکھا۔ اور وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب، یہ جو لوگ ہیں جن تجھ پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے تبدیل کیا ہے کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، جنہوں نے گناہ کی، غلطی ہو گئی جو انسان سے ہو جاتی ہے، انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے اور توبہ کی ہے، ان کی توبہ قبول کر لیجئے۔ کیونکہ اگر یہ قیامت کے دن ان برائیوں سے بچ گئے جو دنیا میں ہوتی رہتی ہیں اور ان سے ہو گئی ہوں گی، تو پھر وہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ فرشتے کہہ رہے اپنے اتنے کلیکٹیو وزڈم کی بنیاد کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا، دوسرے قسم کے لوگوں کا، جو کہ توبہ نہیں کرتے، جو کہ جنہیں اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے، جنہیں اپنے گناہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جو جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس اپنا گناہ اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں ان کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ناک میں مکھی بیٹھی آپ نے اڑا دی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں جن کو اپنا گناہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر پہاڑ ہے جو ان کے اوپر کسی وقت بھی گر جائے گا۔
تو ظاہری بات ہے ان میں سے کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے ذرا سوچیے، اور اگر آپ اپنی رائے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فیل فری ٹائپ ان دا چیٹ ونڈو، ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں ان کے گناہ بالکل وہ مائنڈ ہی نہیں کرتے، کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا، مطلب گناہ ہے بھی کوئی چیز یا نہیں ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جی بالکل، فیل لائک دا ماؤنٹین، سیکنڈ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح محسوس کرنا. اب یہ جو جس وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا تھا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو میں نے سوال پوچھا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اسیسمنٹ ہے، سیلف اسیسمنٹ، جو ہم اپنی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. یہ سیلف اسیسمنٹ ہمیں کرنی چاہیے جب انسان سے گناہ ہو جائے. وہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اس وقت کہ ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ دس، یہ کیا کیا محسوس کر رہا ہوں میں اپنے دل میں اس وقت. کیا یہ ایک معمولی سی چیز تھی، یا مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی مجھے ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہوگی، اور میں اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. ہم ان میں سے کون سی کیٹیگری میں اپنے آپ کو پائیں گے اس وقت؟ یہ ایک اسیسمنٹ ہے، یہ جیسے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اپنا، کہ ہمارے لیے ہمارے گناہ کتنے، اس کا اسکیل کتنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو لوگ ہیں جو اب گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کر دیا. اس وقت انہیں پتہ چلے گا ان کے گناہ واقعی پہاڑ نما تھے، کیونکہ اب اس کا امپیکٹ ان کے اوپر ہو رہا ہوگا. انہوں نے اپنے سامنے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو اس وقت پھر وہ کہیں گے قالو، یہ میں اس وقت 11ویں آیت کے اندر ہوں، قالو ربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے گناہوں کو بالکل چھوٹا جانا، کفار ہیں، اور قیامت کے دن اب وہ انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قالوا ربنا، اے ہمارے رب، امتنا تثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. کہ بھئی ہم اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور آپ نے ہمیں دو دفعہ زندگی دی، تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوئے. یعنی اس دنیا میں اپنے گناہوں کا اقرار انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس وقت کیا. اس دنیا میں انہوں نے توبہ نہیں کی، اس وقت کی. وہ وہاں پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور آپ نے ہمیں دو دفعہ زندگی دی، تو ہم نے اعتراف کر لیا. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بھائی اب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، کہ یہاں سے کوئی راستہ ہے نکلنے کا کوئی؟ بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ قیامت کے دن آ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی تو آپ ہمیں دو دفعہ زندگی دے چکے ہیں، دو دفعہ موت دے چکے ہیں. اب یہ دو دفعہ زندگی اور موت کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کہ کون سی دو زندگیاں ہیں اور کون سی دو موتیں ہیں؟ ان میں سے جن کا ہمیں پتہ ہے وہ تو ہم گن لیتے ہیں نا، لیکن گنتے گنتے بھی ہم اپنی گنتی کو کم پائیں گے. یعنی ٹپکلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گنتے ہیں وہ موت جو اس دنیا میں آنی ہے، یہ ایک موت ہو گئی. اس کے بعد اس دنیا میں آتے وقت جو زندگی ملی تھی پیدائش کے وقت، وہ ایک زندگی ہو گئی، یہ ایک ایک ہو گئے. اس کے بعد موت کے بعد قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، وہ دوسری زندگی ہو گئی. دو زندگیاں ہو گئیں، لیکن موت ابھی تک ایک کاؤنٹ ہوئی ہے. پچھلی موت کون سی ہے؟ یہ گزری ہوئی موت کون سی ہے جس کے بعد ایک دوسری موت ہمیں ملے گی؟ کیونکہ یہی دو موتیں ہیں نا. تو وہ کون سی موت ہے؟ اگر کسی کو جواب معلوم ہے تو پلیز چیٹ ونڈو میں ڈال دیجئے، نہیں تو بعد میں مجھے یاد کروائیے گا، سیشن ختم ہونے سے پہلے میں اس کا ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا جناب، تو وہ لوگ وہاں پہ یہ کہیں گے کہ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ابھی پہلے بھی تو آپ نے موت دی تھی، تو اب پھر موت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت اس طریقے سے بات کریں گے. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے، بھائی تمہیں جب اس وقت اللہ واحد کی طرف بلایا جاتا، کفرتم، تم نے اس کو کفر کیا. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور بھائی تم نے اس کے ساتھ شرک کیا. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. بھائی اب جو معاملہ ہے نا، جو ڈیسیجن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ. اب بھائی اس دنیا میں تم دیکھ لو کہ وہ رب تمہیں اپنی نشانیاں نہیں دکھاتا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ انسان گزرتا ہے کہیں اللہ کی نشانی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، انسان کو اس سچویشن میں ڈالتا ہے کہ اسے اللہ کی نشانی نظر آتی ہے. وہ کبھی اپنی زندگی کے حالات و واقعات میں نظر آتی ہے، کبھی کائنات میں ہوتے ہوئے مختلف تغیرات میں نظر آتی ہے، کبھی انسان کو اللہ کی نشانی قرآن شریف پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، اپنی زندگی کے تجربات میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اس کے بعد اسے ڈینائی کرنا بہت مشکل ہے. وہ يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ،
اور صرف یاد دہانی وہ کرتا ہے شخص اپنے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یونیب، یہ وہ لفظ ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اچھا جناب، یہ جو پہلی موت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ، بیفور برتھ، اور جب روحوں کو بنانا اس کے بعد۔ جی بالکل، آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحوں کی صورت میں بنایا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو عہد الست کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت کہا تھا بلا ربنا، بھائی ہم نے کہا بالکل بے شک ہمارے رب، ہم مانتے ہیں یہ بات، ہم نے روحوں کی حالت میں یہ کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو پہلی موت دے دی تھی، اور اس موت کی حالت میں وہ رہے جب تک، یا ابھی بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی مستقبل میں پیدا ہونا ہے، تو بے شک پیدائش کے وقت بیسکلی جو ہوتا ہے، پیدائش کے وقت پھر زندگی ملتی ہے، تو وہ پہلی موت ہو گئی، پھر زندگی ہو گئی، پہلی زندگی پہلے موت ہو گئی، دوسری زندگی دوسری موت ہو گئی، اس طریقے سے پھر ہماری دو اور دو مکمل ہو گئی، یعنی تخلیق، تخلیق کے بعد موت، اس کے بعد پھر زندگی یعنی جو ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد موت، یہ دوسری موت ہو گئی، اور اس کے بعد جو آخر میں زندگی ہو گئی، یہ ہے پروسیس۔ اچھا جناب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فدع اللہ مخلصین لہ الدین، بھائی پھر تو کرنا کیا ہے تم لوگوں نے؟ کرنا کیا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، حتیٰ کہ کفار کو یہ چیز بری ہی کیوں نہ لگے۔ یہ کیا مطلب ہوا بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا سوچیے اس کے بارے میں، اگر کوئی چیٹ ونڈو میں ڈال سکتا ہے تو پلیز ڈالیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کے اوپر تدبر کرنا شروع کریں۔ آپ سب کو معلوم ہے ماشاء اللہ آپ سب ذہین لوگ ہیں، میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو ہماری ذہانت ہے اس کا استعمال کچھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو آیات میں ہمارے ساتھ اپنا کلام کیا ہے، ہم اس کلام کے بارے میں سوچیں، ذرا گہرائی میں جا کے تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل مخلصین اللہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ از آرڈر اوور آور لائکنگس، جی بالکل اوور آور لائکنگ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہمارا جو دل چاہ رہا ہے اس کے بجائے جو اللہ کا حکم ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، نو میٹر واٹ، جی ٹھیک ہے، میں اس میں اضافہ ایک چیز کا یہ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کی مرضی کے لیے اپنے بہت سارے رویوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس میں ادروائز کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کی مرضی، چاہے وہ ہمارا باس ہو یا مثال کے طور پہ ہمارے اوپر کسی کا تسلط ہے وہ ہو، اس کی مرضی پوری کرتے ہوئے اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہونے لگے تو وہ ایک کوشچن مارک ہے۔ وہاں پہ یہ جو آیت ہے یہ پھر ہمارے سامنے آ جانی چاہیے، مخلصین لہ الدین، اصل میں ہمارے اوپر جو بادشاہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، شہنشاہ۔ شہنشاہ جو لفظ ہے اس کا مطلب، فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو جو شاہنشاہ ہے وہ صرف ایک ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے دنیا کے بادشاہ بہت سارے ہیں، وہ ٹھیک ہے، دنیا میں ایک نظام ہے جو چلتا ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے ایک سینٹرلائز گورنمنٹ کی، جو بھی ہے، لیکن جو شاہنشاہ ہے وہ صرف ایک ہے۔ تو اگر ایک بادشاہ آپ کے اوپر، بادشاہ نہ بھی ہو، آپ کا امیڈیٹ باس ہی کیوں نہ ہو، یا فیملی کا کوئی ممبر ہو جو زور لگا رہا ہے آپ کے اوپر، یا کوئی دوست ہو، یا کسی کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو بھی کچھ آپ سے کہے کر رہا ہے، تو یاد ہمیں یہ کرنا ہے کہ اصل میں جو شاہنشاہی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کی حکم کے خلاف کچھ نہ ہو جائے، اس کی ناپسندیدگی میں کچھ نہ ہو جائے، جی ٹو پونڈر اپون آور اون کریشن اینڈ ہز کریشن۔ بہن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آم، شاید مخلصین اللہ الدین، شاید آپ اس کے اندر یوں کہہ رہی ہیں اس کو کہ ہمیں اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے، اور اس تخلیق میں آ، ہماری ہمیں اپنی عاجزی کا احساس ہونا چاہیے، غالباً آپ یہ کہہ رہی ہیں، اگر میں نے صحیح کہا تو بتا دیجیے، اگر نہیں تو جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں آپ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو درجے بلند کرتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے درجے بلند ہو، ٹھیک ہے دنیا میں تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ہمارا دل چاہتا ہے آخرت میں درجے بلند ہو۔ ذو العرش، یہ وہ ہے عرش والا، یلقی الروح من امرہ، یہ وہ ہے جو اپنی روح القاء کرتا ہے، نازل کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ یہ جو ہے نا الروح من امر ربی، ہم نے غالباً پچھلے ہفتے یا اس سے، مطلب جب پچھلی دفعہ جب کیا سیشن کیا تھا غالباً اس وقت اس بارے میں بات ہوئی تھی، روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے بھئی ایک ملاقات کا دن ہے، اس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اس کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے بھی میرے پاس کیوں نہیں آیا فرشتہ، کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہے، جس پہ اللہ چاہتا ہے
اس پہ اس کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی عاجزی کا، اپنی کم تری کا احساس ہونا چاہیے اللہ رب العزت عزت کے سامنے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے سبمٹ کر دینا، سبمٹ کر دینا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ ڈونٹ بی پیپل پلیزنگ، جی بالکل صحیح ہے، ڈونٹ بی پیپل پلیزنگ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ جو پیپل پلیزنگ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کم از کم اللہ رب العزت کو ناراض ہم نے نہیں کرنا۔ اچھا بس میں یہ اب 10 ایک سیکنڈ لوں گا، انشاءاللہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، سو آفٹر دیٹ I'll wrap this up انشاءاللہ۔ یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للہ الواحد القہار۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس دن بالکل جب سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہیں ہوگی، اس وقت کوئی بات بنا نہیں سکتے، اس وقت پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم، سب لوگ پکار اٹھیں گے، ہر چیز پکار اٹھے گی اللہ واحد قہار کی۔ تو اس طریقے سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الزمر کا اختتام ہوا تھا، جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عرش کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے۔ اس صورت کی ابتدا ہوئی ہے جس میں فرشتے اس تسبیح کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ جیسے فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں، ایسے ہمیں بھی کرنا چاہیے اپنے لیے۔ اور میری گزارش آپ سے اور اپنے آپ سے بھی ایک ریمائنڈر میرے لیے یہ ہے کہ آنے والے ہفتے کے دوران ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے استغفار میں اضافہ کریں، فریکوینٹلی استغفار کیا جائے۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ اب اگلے سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی 4:30 بجے، سورہ غافر کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔